ہے کتنے ظاہر القادری میں؟ ہاں ہاں بالکل۔ اور پھر ہار گیا تھا۔ اچھا ایک بات ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ دیکھو کچھ بھی ہے دین کا علم تو رکھتا ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانا، جھوٹ باندھنے کا کتنی بڑی سزا ہے، یعنی کہ آدمی ایمان سے ہی چلا جاتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ پھر کیا رہ گیا تیرا علم پھر کسی کام کا کیا رہ گیا؟ ایک جاہل آدمی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ میں نے نبی کو دیکھا یا نبی نے مجھ سے یہ کہا، وہ ڈرتا رہے گا، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اگر وہ دیکھ بھی لے گا نا خواب تو بھی بتا دے، وہ ڈرے گا کہ میں بتاؤں نہیں بتاؤں کسی کو کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ یہ ایسے بے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ علم دو طرح کا ہے نا، ایک آدم علیہ السلام کا اور ایک شیطان کا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ساری دنیا مر رہی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عقیدہ ہے خالی جس کو پتہ نہیں عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مرتے تو سارے ہی ہیں، کوئی عقیدہ رکھے یا نہ رکھے کہ موت آئے گی۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ مر کے چلے جانا، یہ جو دنیا نے کمایا یہی۔ لیکن ایک بات ہے نا، دنیا کی چمک ایک حجاب ہے، یہ بھی بات ہے۔ دنیا کی چمک جو ہے یہ ایک حجاب ہے جو موت کو بلائے رکھتی ہے۔ اس کے اندر ابلیس جیسا ہمیں بتایا، ابلیس کا ہو شیطان جس نے حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں جھوٹی، ان کے پیچھے یہی تو جذبہ تھا کہ یار جھوٹی حدیثیں بناؤ ثواب کی اور آپ پتا کہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں، تو ہم تو نئے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑنا والے حضور کی طرف منسوخ کی، اور یہ بھی جو کام بتا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی شیطانی فلسفہ یہی ہے کہ دین کا کام کرو، لوگ بہت بڑی گمراہی ہے، اور لوگ آ بھی رہے ہیں جھوٹے صاحب سن کے۔ کیونکہ تمہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو آپ نے فرما دی کیا وہ کم ہے؟ تو اب یہ چیز دھوکے میں رکھتے ہیں آدمی کو اور موت کے منہ میں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے علم کو فوقیت دے رہے ہو آپ کے فرمان پر۔ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ، سمجھ نہیں آئی۔ اللہ رحم کرے بس۔ اتنی بڑی بات یہ تھی کہ جنازہ فیصلہ کرے گا کہ ممتاز قادری کو دیکھ لینا اور میرے جنازے کو دیکھ لینا، کتنے کا اسی نے دارو باندھی لگا تھا 13 گھنٹے کے اس سے بےغرض آدمی کہ جنازہ کون سی بات کرے، عام آدمی جہر آدمی بھی ایسی بات نہیں کرتے، سوچ تو ہو گیا ہے کہ جنازہ فیصلہ کرے گا ممتاز قادری کو دیکھ لینا اور میرے جنازے کو دیکھ تو وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے الفاظ دہرائے تھے نا، اسی کے فیصلہ تو ہو گیا، بات بھی لوگ زمانے کے بدلا۔ کسی نے لکھا کہ نواز شریف کے سارے ایم این اے ایم پی مر جائے نا، وہ سب کے جنازے اکٹھے کر لو تو پھر بھی نہیں ہوگا، سب کو مار دو۔ ممتاز قادری کے بارے میں کریم قریشی نے کہا کہ ہم لوگ سے کیوں پیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا ممتاز قادری رحمہ سے کہ آپ کے بارے میں لوگ ایسے ایسا کہتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگے، ممتاز علی رحمہ کہنے لگے مفتی صاحب معصوم نہیں، میں تو بتانا نہیں چاہتا مگر آپ نے چھیڑ دیا تو معصوم ہو، تو دنیا ایک طرف ہو جائے مجھے غلط ہے، خدا کی قسم اگر میں غلط ہوتا تو حضور جا کے آپ کو مجھے اپنی زیارت دی، جا کے آپ کو مجھے اپنی زیارت۔ اور ایک بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک یہ یقین ہی کافی ہے کہ میں نے جو کیا حق کیا۔ انسان کا یقین جو ہوتا ہے نا بس وہ کافی ہوتا ہے۔ تو بہت بچاتے ہیں، ہاں ہاں بالکل بالکل، سبق کی ہوئی ہے، سرکار کی ہوئی ہے۔ یہ تو عمل ہی وہ تھا، لیکن ایک صرف آدمی کو اتنا ہی یقین ہو جائے نا کہ میں نے کیا حق کیا۔ ایک بندے نے بولا کہ دیکھو جن کے لیے جن کا مقصد دنیا ہے نا ان کے لیے دین کھیل ہے، جن کا مقصد حق ہے ان کے لیے دنیا کھیل ہے، تو یہ فرق ہے۔ جو مقصد جن کا دین ہے وہ دنیا کو کھیل سمجھتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جن کا مقصد دنیا وہ دین کو کھیل سمجھتے ہیں، ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور کھیل ہی رہے، کھیل رہے دین، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے اپنے مقصد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ آج بھی گمنام مر جائے
اس کی قبر کا نشان بھی نہ ہو، لیکن ایمان کے ساتھ مر جائے بس، سیدھی بات تو یہ ہے۔ اور مزار بن جائے اور بے ایمان ہو تو کیا نتیجہ؟ ہمارے میاں صاحب کا وصال ہوا، آج تک کسی کو قبر کا نہیں پڑا۔ کیا ہوا بھی نہیں ہوا تھا؟ جو ہمارے پیر بھائیوں نے کہا کہ بھائی وصال ہو گیا میاں کا، تو کچھ نہیں پتہ چل سکا، وہ یہی کہتے تھے، کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ جانے، بس میں جانوں میرا رب جانے۔ بچپن والوں میں سے تھا نا وہ تو بچپن لاکھوں لاکھ بزرگ کوئی نہیں جانتا کہ بزرگ عام قبرستانوں لیکن بدلے گئے وہ۔ منظور حسین نام تھا ان کا، محمود ہاشمی لگا۔ یہ ان کا طریق بھی یہ تھا، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی پر آپ کی ولایت ہے۔ آپ رفا کے اندر مشق لے کے گھومتے تھے، دن بھر پانی بھرتے تھے، اور شام کو لکڑیاں جا کے کاٹ کے اکٹھی کر کے لا کے غرباؤں میں بانٹتے تھے جلانے کے لیے۔ یہ لکھا ہے ایک واقعہ، عبد الوہاب شاہ نے لکھا کہ ایک کتے کو خارج کر دیا، تو ان میں عبیدہ کے لوگوں نے اس کو نکال دیا، تو آپ بھی کتے کے ساتھ نکل گئے، وہ چند دن کتے کے ساتھ رہے، اس کے جسم کو صاف کرتے رہے یہاں تک صحیح ہو گئے۔ واقع ہے یہ بھی واقعہ ہے کہ بلی آستین پہ سو جاتی تھی تو بلی کو نہیں جگاتے تھے، آستین کو کاٹ کے پھر نماز پڑھتے ہیں واقعات اور یہ بھی لکھا کہ ان کا لقب ابو العلمین ہے، تو ان کو 2 مرتبہ وصیت پیش کی، تو ایک دفعہ میں تو انکار کر دیا، دوسرے مرتبہ لینی پڑی۔ بڑے مقرب تھے آپ۔ اچھا، حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نے پڑھے، انہیں میں لکھا کہ ان کا مقام کو اللہ کے طور پر نہیں آتا، احمد کبیر رفاعی کے مقام کو اللہ کے طور پر نہیں آتا، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اور منصور علاج کے بارے میں ایک بندہ ابن عبیدہ سے آیا، تو آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، احمد کبیر رفاعی کے مطلب آپ کی شان بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ منصور علاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو صاحب نے کہا پہلے آپ بتائیں حضور وقت سے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ علی تھا اور اس کا راز چلا آسمانوں پہ گیا، آسمانوں میں جو فرشتوں کو ٹھیک تھا اوپر تک چلا گیا، پھر واپس آ گیا۔ تو چلا احمد کبیر رفاعی تو کہتے ہیں کہ اس کو وہم ہوا تھا، تو اس کی وہم کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے نعرے لگانے لگ گیا۔ تو ابو بکر براق وہاں پہ بیٹھے رہتے، یہ بھی اولیاء کرام میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ خاموش تو کیا کہتا ہے، حضور غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں، اور تو ان کا کون بیان کر رہا ہے۔ تو حضور غوث پاک اس پر ناراض ہو گئے، ابو بکر براق تھا، اور ان پہ نگاہ ڈالی تو وہ اپاچ ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کے مقام کو اللہ جانتا ہے۔ تو پھر بعد میں لوگوں نے سفارش کی تو ان کے ہاتھ پھیرا تو ابو بکر براق صحیح ہو گیا۔ بڑا مقام، اور آپ ایک ہی وقت میں سے تھے۔ حضرت سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ واقعہ ہوا تھا دست مبارک کا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس مجمع میں بھی موجود تھا۔ انہوں نے بھی گردن جھکائی تھی، یہ عمر عبیدہ کے مسجد میں تھے، حضور نے فرمایا قدم ہر ولی کے قدم میں گردن جھکائی۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ کوئی ولی کسی ولی کی بات کو رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی ایک بات ہے کہ دونوں کی زبان میں حق ہوتا ہے،
اور جس کی زبان میں حق ہوتا ہے نا وہ حق والے کی بات کبھی رد نہیں کرے گا. ورنہ تو وہ ہندوؤں کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ گیانی سے گیانی ملے تو ہو گیان کی بات ہے. گیانی سے گیانی ملے تو ہو گیان کی بات. سمجھ تو گیانی کسے کہتے ہیں؟ گیان کہتے ہیں عالم کو. کہتا ہے کہ عالم سے عالم ملتا ہے تو پھر علم کی بات ہوتی ہے. تو کہتا ہے گیانی سے گیانی ملے تو ہو گیان کی بات، اور کھوتے سے کھوتا ملے تو ہو لاتم لات. تو لاتم لات زیادہ ہے. بزرگوں کے اندر جو معاملات ہیں، جیسے کہ اب وحدت الوجود اور وحدت الشعور اگر دیکھا جائے تو محی الدین ابن عربی اور حضرت مجدد الافسانی اگر دیکھا جائے تو صرف لفظی معاملہ ہے، باقی حقیقت ایک ہی ہے دونوں کی. نظائر لفظی رہا ہمیشہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. سمجھنے سمجھانے کے لیے آسان کر دیا. ہاں، حضرت شاہ بدی الدین قطب المدار کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے قادر شاہ والی کالپی کو بددعا دی، اس کی پوری جسم میں آگ لگ گئی، دانے ہو گئے. تو حسام الدین، شیخ حسام الدین ایک بزرگ تھے چشتیہ خاندان کے، سوختہ، جن کو سوختہ بھی کہا گیا. انہوں نے اپنا کرتا قادر شاہ کو بھیج دیا کہ یہ پہن لے. وہ ان کا مرید تھا. ان نے وہ کرتا پہنا تو اس کے دانے صحیح ہو گئے اور وہ ٹھیک ہو گیا. جب وہ کرتا اتارتا تو آگ لگ جاتی، جب وہ کرتا پہنتا تو صحیح ہو جاتا. تو کس نے جا کے شاہ مدار سے کہہ دیا کہ وہ حسام الدین جو تھے، شیخ حسام الدین نے اپنا کرتا جو ہے شاہ قادر کو بھیج دیا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کہا شیخ حسام الدین کو آگ نہیں لگی ابھی تک؟ تو شیخ حسام الدین کی آگ لگ گئی. جب وہ جلنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شاہ مدار کا سلسلہ منقطع کر دیا. آپ جل کے واصل ہو گئے، انتقال ہو گیا. اسی لیے حسام الدین سوختہ کہلاتے ہیں. جب شاہ مدار کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے بعد آپ نے بیعت کرنا ختم کر دیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا ایک شیخ کامل نے میرے لیے کہا ہے کہ ہم نے سلسلہ منقطع کر دیا، لہذا میں کسی کو بیعت نہیں کروں. پھر آپ نے مرتے وقت تک بیعت نہیں کری. یعنی کہ ایسے ایک دوسرے کی بات کو رکھتے تھے. وہ جل گئے، انہوں نے اس کو رد نہیں کرا، ان کے کلام کو یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یہ جیسے ایک تعلیم یا ایک خیال ہے یا کہ بہت ساری چیزوں کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، پہلے دعا مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں صحیح کرنی چاہیے، یا ہم انتظار کریں کہ اب اللہ تعالیٰ کو یہ اسباب پیدا کرے گا اور پھر میں کر لوں گا، یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ میں اس کام تک پہنچ جاؤں گا یا میں کر لوں گا، یا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کوشش تو شرط ہے. کوئی بھی کام، جو بھی کام کیونکہ جس پر بندہ صحیح کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، دعا مانگ کر اس پر کوشش صحیح ضرور کرے. جیسے بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو محض یعنی مشیت پہ رہیں کہ بھئی یہ اگر اللہ چاہے گا تو ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش زیادہ سود مند بھی نہیں ہوتی، کرتے ہیں لوگ. تو حضرت ابراہیم بن ادھم
सुलूक तय कर रहे थे और जंगलों में रियासतें कर रहे थे। तो एक जगह आप जंगल में आपको गुजर हुआ तो वहाँ 3-4 दुर्गेश बैठे हुए थे। आपने कहा कि मैं आज रात यहाँ क़याम कर लूँ, उन्होंने कहा कर लो। लेकिन कोई भी अपना इरादा जाहिर नहीं करेगा, अपने इरादे से कुछ नहीं करेगा। रात बितानी है तो ऐसे ही बिताओ आराम। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो थे, जब वो सब मुराकिब हुए तो आप भी मुराकिब हो गए। तो आप क्या देखते हैं कि एक जहाज पानी में डूब रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं और वास्ते दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि कोई हमें बचा ले। आपने अपनी रूहानी कुव्वत के जरिए उस जहाज को डूबने से बचा लिया और भंवर से निकाल दिया। जब भंवर से निकाल दिया तो तीनों ने अपने सर उठाए और कहा कि यह हरकत किसने करी है। एक ने कहा मैंने नहीं करी, दूसरे ने कहा मैंने नहीं करी, तीसरे ने कहा मैंने नहीं करी। फिर आपसे पूछा कि तुमने ये हरकत करी है? आपने फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा हमारी शर्त क्या थी? यहाँ पे इख्तियार हो गए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो डूब रहा था जहाज। तो उन्होंने कहा कि मंशा इलाही ये थी कि डूब जाए। तो उन्होंने कहा वो तो बच गया, इसका मतलब है मंशा इलाही ये थी कि मैं उसके लिए कोशिश करूं। तो मैंने अपना काम मंशा इलाही के तहत ही किया है। आप उठ के चल दिए। तो बात यही है कि कोशिश जरूर होनी चाहिए, खाली दुआ पे ही। तो ये जो लोग मनसूबे तफ्तीश पे होते हैं वो लोग कोशिश क्यों नहीं करते, या उनको रोका जाता है तुमने नहीं कुछ कहा? असल में मिजाज है। बहुत सारे बुजुर्ग दुआ ही नहीं मांगते थे। क्योंकि दुआ मांगनी चाहिए ना। हमारे ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे दादा पीर, यानी कि उनके दादा पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के पीर लुत्फुल्लाह शाह, तो वो किसी के लिए दुआ नहीं करते, ना अपने लिए दुआ मांगते। एक दिन मियाँ साहब फरमाते हैं कि मियाँ ने कहा, यानी मुजफ्फर शाह साहब ने कहा कि हुज़ूर आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहने लगे मैं अल्लाह को मशवरा देने वाला कौन होता हूँ, मेरे लिए यही बहुत है कि वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए, बस ये क्या। कहने जब कोई उसे दुआ करानी होती थी ना तो पता है क्या करते थे? कहने जब ये नमाज़ पढ़ रहे हों और नमाज से फारिग हों तो बराबर बैठ के ना दुआ करने शुरू कर दो, तो वो आमीन कह रहे थे। तो जिसकी दुआ पे वो आमीन कहते तो उसकी कबूल है। जैसे मैं एक वैसे पूछने के लिए कि अगर कोई शख्स ये दुआ मांग रहे अल्लाह मेरी फला जगह पे मेरी नौकरी हो जाए, या मेरा ये सौदा कर रहा हूँ ये मेरा हो जाए, मकान बिक जाए या मिल जाए, और उसकी दुआ कबूल हो गई, लेकिन अब वो असबाब नहीं इख्तियार करता, अब क्या होगा? क्या मशीन अगर उसके नसीब में है तो उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती और हो जाता है सब कुछ फिर भी, आई ना समझ बस। और जब नहीं होती तो दुआ मांगने के बाद, कोशिश करने के बाद भी नहीं होता। बीच की बात, जैसे अब नसीब में तो उसके यानी दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन ये कोशिश नहीं करता। नहीं सही। देखो कुरान कहता है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए कोशिश हो। जिसके लिए।
اب جس کو بغیر کوشش کے دے دے تو بہت ہی مہربان ہے، الگ بات ہے۔ یہ وہ جو کہتے ہیں کہ صدیق اپنے حال کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ حکم نہ ہو جائے، اکبارہ نہ ہو جائے، اس سے کیا ہوگا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ سب کے اپنے اپنے مراتب ہیں اور اپنی اپنی پہچان ہے کہ کون اپنے رب کو کتنا پہچانتا ہے، آئی نا سر، اس کو کتنی معرفت ہے۔ جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے نا، اب جو کام ایک جاہل کر سکتا ہے وہ ایک عالم نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو علم ہے کہ یہ غلط ہے، اور جاہل اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ غلط ہے۔ یہی حال بالکل سلوک میں ہے کہ اپنے اپنے مقام کے مطابق ہر آدمی ہوتا چلا جاتا ہے خود ہی، اور جب معاملہ صفر تک پہنچتا ہے تو وہ تو بڑے کمال کی بات ہے کہ جب صدیق ہو جائے وہ، اس وقت کیونکہ سارے معاملات پھر اس کے اختیار میں نہیں رہتے، اس کے رب کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اچھا بھیا، وہ ایک حضرت شیخ احمد عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کا حکمت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ارادت کو تجرید وہ اقامت اللہ اور پھر اسباب شہوت الطبیعت، کہ جب اللہ نے تجھ کو اسباب میں رکھا ہوا ہے اور ایسی حالت میں تو تجرد کا ارادہ کرے، گوشہ نشینی کا ارادہ کرے، تو یہ تیری چھپی ہوئی خواہش ہے، شہوت خفیہ ہے۔ اور جب اللہ نے تجھ کو تجرید میں رکھا ہوا ہے اور تو پھر اسباب کا ارادہ کرے، تو یہ اعلیٰ ہمتی سے گر جانا ہے۔ اور اس میں تو سب کے لیے حکم کر دیا نہیں، ویسے دیکھیں ایک بات ہے، جس کا کلام ہوتا ہے نا اس کے منصب کے حساب سے ہوتا ہے، اس وقت وہ کسی اسٹیج میں تھے، ہاں جس منصب پہ تھا وہ اس وقت کا حال بیان کر رہا اس وقت کا ارے یہ تو حکمت ان کی نصیحت ہے سب کے لیے، اور ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ بنتا ہے کہ اس کی نصیحت اگر آتی ہے، اب ایک بندے کو اللہ نے اسباب میں قائم رکھا ہے، اس کے علاج کما رہا ہے، بچے کا ہو رہا ہے، اب وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائیں کہ یار میں زیادہ عبادت کروں گا اور زیادہ مقام حاصل کروں گا، تو وہ شہوت خفیہ میں آ گیا کہ اب اس کی خواہش یہ ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، کیونکہ لوگ جو ساری زندگی پورا کالا کالا رسول اللہ پڑھاتا رہے تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، لیکن ایک فقیر آ کے 10 دن ایک درخت نیچے بیٹھ جائے تو اس کو رش پہ رش لگ جائیں گے، لوگ دعا کرانے کے لیے جمع ہو جائیں گے، مہربانی پیش کر رہے ہوں گے، مال آ رہا ہوگا، عزت ہو رہی ہوگی، اٹھا کے لوگ سواریوں پہ لے کے جا رہے ہوں گے، یہ بات تو واضح حالت ہے۔ تو اب خود ان کا اپنا واقعہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، پہلے تو میں شیخ سے صوفیہ سے بھاگتا تھا، لیکن جب ابوالعباس مفتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی تو فضل مدرس سے کہنے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب تدریس کو چھوڑوں، اب اسی کام میں لگ جاؤں، جب میں اتنا محنت کر رہا ہوں تب مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے تو زیادہ محنت کروں اور جلدی مقام حاصل ہو جائے گا، تو شیخ کے پاس آگے بیٹھا تو شیخ سے میں نے بات کہی نہیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ ہمارا ایک مرید تھا، وہ پڑھایا کرتا تھا، درس کروایا کرتا تھا، تو ہماری صحبت میں مزہ آیا، ایک دن ہمارے پاس آیا اور جب کہنے لگا حضرت میں یہ سارے کام چھوڑ کر میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو ہم نے اس کو کہا کہ نہیں تم اپنے کام میں لگے، جو تمہارا نصیب کا حصہ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تمہیں وہاں پر وہیں پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ تمہارا، اگر میرے شیخ کو بیان نہیں کرتے کہ میری نیت کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب مل گیا تھا۔ اب یہ بھی ان کا پریکٹیکل بھی یہی بتا رہا کہ جس کام میں اللہ نے لگا کے رکھا ہوا شریعت کے مطابق جائز ہے تو آدمی اس میں بندہ رہے، جب اس کو حالات مجبور کر دیں، اصل میں بس بات اتنی سی ہے کہ اس کو اسی کے کام میں سلوک کرایا جائے۔ اچھا سب کا حال ایسا نہیں ہوتا، شاذلی والا طریقہ ہی ہے نا، ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، ارے باللہ حسنت ان کا سب کا حال ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ توکل جو ہے اس کی بھی اقسام بیان کی جاتی ہے، مختلف سلاسل میں اپنے اپنے طریقے سے بھی کی گئی ہے۔
अब जैसे चिश्तियों का तरीका है, कादरियों का तरीका है, शाज़िलियों का तरीका है। शाज़ियों का तरीका ये है कि भाई जो आदमी जो काम कर रहा है उसी काम में उसको सलूक कराया जाए, कि जैसे कि एक आदमी मुदर्रिस है, उसकी तदरीस के साथ ही उसका सलूक मुकम्मल करा दिया जाए, ताकि वो अपने पेशे से भी न ज़ाया हो उसका और उससे जुड़ा रहे और वो काम भी पूरा हो जाए। तो ये इनका तरीका है। अब चिश्तियों का तरीका अलग है, कादरियों का तरीका अलग है। ये हमारे सुलूक का तरीका क्या है? अभी हमें तो जो- अभी जो खिदमत को लेके बैठा हूं। हमारा लेकिन खानदान वही शाज़िली तरीका है। किसी का इरादा होता है कि ऐसा करें वैसा करें, लेकिन नहीं करता। ये सोचते जब तक कि शेख की तरफ से हुक्म ना हो जाए या हालात मजबूर ना करने के लिए काम करने में, तब तक उसमें कदम उठाना ही नहीं है। देखो एक बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान जंगल में जाकर भी नफ्स की ख्वाहिश से नहीं आज़ाद होता और जिल्वत में रहकर भी हो जाता है। वो तो तुम्हारे अपने अंदर की बात है कि तुम दुनिया में रह रहे हो या दुनिया तुम में रह रही है। अगर आदमी जंगल में चला गया इसी नियत से कि मैं अल्लाह अल्लाह करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी एक नफ्स की ख्वाहिश हो सकती है। वो ये कि इज्जतदार बनना चाहता है लोगों में, कि मैं लोगों से कदा ताल्लुक़ करना चाहता हूँ कि लोग बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ, तो खल को बुरा समझ रहा है, तो तकब्बुर सारे फिसाद की जड़ है। और कोई खल के बीच में रहता है और आजिज रहता है। तो बात असल वही है कि जो खल के बीच में रहकर खिलवत इख्तियार कर ले। अच्छा मियाँ, अभी मुझे 2-3-4 महीनों से ऑफर हो रही है कि इस्लामिक बैंक का हेड बनाने के लिए। तो पहले तो मैं इसलिए छोटे से टाइम देना पड़ता, लेकिन अब मुझे टाइम नहीं देना पड़ा। महीने में 2 मीटिंग आपको अटेंड करती है, 2-3 मीटिंग आप आ जाओ। तो मैंने तवज्जो नहीं की, मैंने कहा खुदा में फंस जाऊँगा, इन चक्करों में लग जाऊँगा, फिर तवज्जो आ गया। फिर टाइम ना भी देना पड़ा, लेकिन सोच में आ जाएगी। फिर 1 आदमी आया, 2 आदमी आया, 3 आदमी आया, 4 आदमी आया, नहीं आप कर लें, आप कर लें, आप कर लें। अब फिर वापस मुझे कॉल आई कि आप जल्दी चीज़ भेजें, आप बहुत ज़रूरत है और ये और वो। अब मैं सोच रहा मजदूरों में क्या करूँ। सही है, कोई हल थोड़ी हो। अरे मकसद ये कि खुदा कहीं गुम थोड़ी हो गया, ढूंढना पड़ेगा उसको जाके। हाँ? सब ये जो बीमारियां होती हैं हमारी, अब जैसे तो हम सोच लेते हैं भाई ठीक है, जो अल्लाह ताला जिस हाल में रखे ये है, अपने आप को सूफी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुखार आ जाता है, सर में दर्द होता है, टांग का मसला, कभी कुछ, कभी पेट में दर्द आ जाता है, तो हम बस ये चाहते हैं कि हम फटाफट के निकल जाए हमसे, हम ठीक हो जाए बिल्कुल। इस ये क्या भी है और ये इससे यानी हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखो, तकाज़ा बशरी है, आदमी अपनी तकलीफ रफा करने की कोशिश करे, तदबीर करे, अल्लाह की तरफ से, ठीक है नहीं, और रफा भी अल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से होगा, तो उसके लिए तदबीर कर सकता है, उसमें कुछ गुनाह नहीं है उसके लिए, उसकी तदबीर करे उसको रफा करने की, कि सेहतमंद हो जाए। तो तुमने खिलाफ भी नहीं। खराब थोड़ी है ये बात, क्योंकि सेहतमंद होगा तो इबादत में ज़्यादा दिल लगेगा। ये तो एक सारी मामला है, और दिल में जो आ रहे हैं कि मैं बस ठीक हो जाऊं, अब सारे मामला, अब सारे काम छोड़ के उसी को दम किया जा रहा है, अपने ऊपर पड़े जा रहा है, सब कुछ सदका भी दे रहा है, या अल्लाह जल्दी जल्दी ठीक कर दे बस। ये जो सवाल है इसके मरहले हैं। हज़रत ख्वाजा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिस दिन बीमार नहीं होते थे उस दिन रोते थे। लोगों ने पूछा, हज़रत जिस दिन आपको कोई तकलीफ नहीं होती आप रोते हो?
آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھول تو نہیں گیا. اللہ کہ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو رب اس کے نزدیک ہوتا ہے نا یہ بات. اب ہمیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوراً رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس سے دور بات. قرب سے دور بھاگتے ہیں. ایسا نہیں اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یا ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ, کیونکہ قرآن پاک میں یہی ہے کہ تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے کسی عمل کا نتیجہ ہے. اور ہمیں تو یہ ہے کہ یہ ہمارا عمل ہی ہے جو سامنے آ رہا ہے. صوفیہ جو ہے, صوفیہ کا طریق کیا ہے؟ وہ ہر نعمت کو اس کی عطا سمجھتے ہیں اور ہر تکلیف کو اپنا کرم سمجھتے ہیں, اپنا گناہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے ہوا ہے یہ, جی جی میں ہی نافرمان ہوں. اور یہی بات تو عجز پیدا کرتی. یہی شکرانے نعمت ہے. لیکن عوام الناس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنا علاج کریں. ایک وقت آتا ہے جب آدمی کی سمجھ میں آتی ہے, ہر روز سمجھ میں نہیں آتی. خصوص الحکم کو جلال الدین جھانیہ جہاں کا رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا. آپ نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا وہ زندگی ہو جائے گا, اور کہا کوئی نہ پڑھے اس کو. 20 سال گزر گئے. ایک دن آپ کے ہاتھ میں پھرا گئی, آپ نے پڑھا, اس کو چومتے رہے, پڑھتے رہے, چومتے رہے. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا وہ صدیق ہو جائے گا. انہوں نے کہا آپ نے ہی کہا تھا اس کے بارے میں کہ اس کو کوئی نہ پڑھے, جو پڑھے گا صدیق ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس مقام میں نہیں تھا جس مقام میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے نا, پھر آدمی سمجھ آتی ہے اس نے کیا کرنا ہے. ہر بات ہمیشہ سمجھ میں نہیں آتی. اب قرب کی ہی بات ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آدمی قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ قرب عاشق کو ہی ملتا ہے اور عشق بلا کے ساتھ ہے. اور جب بلا آتی ہے پھر دعائیں کرتے ہو کہ اللہ کو ٹال. ہے نا یہ بات؟ اب دیکھو یہ مثال تمہارے سامنے ہے کہ اس نے عشق میں گولی چلائی, پھانسی کی صورت میں بلا آئی, دینا پڑا نا. لیکن کیا دعائیں مانگی کہ بچا لے اللہ میاں مجھے؟ نہیں بچایا, کرنے کا چڑھاؤ 2 دفعہ چڑھا. کیوں؟ کہ تقدس سمجھ میں آ گیا. یہ بڑی بات ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا آسانی سے. آئی نا, عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان کام ہے, اس کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے. آئی نا بات. ایک یعنی کیفیت یہ کہ صبر بھی کر رہے ہیں اور تکلیف بھی ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی, رو رو کے گزارا کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ تکلیف ہے, خوش ہو رہے ہیں اس میں کہ چلو آج اللہ نے مجھے بخشا, کوئی خصوصی انعام کیا. تکلیف تو ہے لیکن اندر سے دل خوش ہو رہا ہے. یہ کب آتا ہے؟ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ تو جتنا مقرب ہوتا جائے گا اتنا ہی بلاؤں میں گرفتار ہوتا جائے گا. امتحان تیرے بڑھتے جائیں گے. آئی نا سمجھ؟ ایک بات ہے
حق کے راستے میں ابتداً عزت نہیں ملتی. اس کی شروعات جس ذلت سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہائی عزت پر ہوتی ہے کہ اتنا ذلیل و رسوا ہو کہ بھاگ کھڑا ہو، اور جب نہیں بھاگتا مقرر کر لیا. آئے نا وہ غالب کہتا ہے کہ شعر ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. اور ابتداءً میں تو ہر مصیبت جب آتی ہے تو آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے. اگر یہ راستہ اتنا آسان ہوتا تو سارے مسلمان عاشق تھے. اللہ میاں سے کس کو بیر تھی؟ اللہ بھی کہتا ہے نا کہ اور جب ان کو نعمت دو تو کہتا ہے واہ اللہ نے مجھے عزت دی، نعمت دی، اور تھوڑی تکلیف آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، نہیں ملا تھا. قال ربی اہانن، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. ذلیل کر دیا. وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر وہ دے مجھے جہنم تو خوش ہو کے قبول کر لوں میں، کوئی اپنا ہی سمجھ کے تو سزا دیتا ہے. اللہ ایسے بھی ہیں. رضا کس میں ہے؟ بس اصل بات یہ دیکھو، ایک بات ہے، شیطان کا ایک واقعہ ہے. کہ یہ مردود ہے اور الی یوم الدین، ایک دن تک جب محشر میں سب کچھ ہو چکے گا اور اس پر حد لگا دی جائے گی کہ یہ جہنم میں اس کو پھینک دو، تو 70,000 فرشتے اس کو زنجیریں ڈالیں گے جہنم میں لے جانے کے لیے. تو جب دیکھے گا نا حکم صادر ہو گیا میرے پہ جہنم کا اور فرشتے مجھے لینے آ رہے ہیں، تو یہ میدان حشر میں لوٹ جائے گا. آئے تو اوندھا ہو کے لیٹ جائے گا. اب وہ فرشتے کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، یہ ان سے اٹھے گا. وہ فرشتے کہیں گے بارہ الہ، یہ تو ہم سے اٹھ ہی نہیں رہا، تو ہماری مدد کے لیے کچھ فرشتے بھیج. تو پھر 70,000 فرشتے آئیں گے. اس طریقے سے 70 مرتبہ آئیں گے فرشتے، اور یہ پھر بھی نہیں اٹھے گا ان سے. تو پھر رب العزت فرمائے گا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تم سے نہیں اٹھنے والا. تو فرشتے کہیں گے بارے الہ یہ ہم سے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے گلے میں جو توق ہے وہ یہی اٹھا سکتا ہے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. جو لعنت کا توق ہے وہ یہی اٹھا سکتا ہے، تم سارے مل کر اٹھانا چاہو تو اس کو نہیں اٹھا سکتے. یعنی کہ لعنت کے توق کی وجہ سے وہ اتنا وزنی ہوگا کہ 70,000 فرشتے 70 مرتبہ آئیں گے اس کو اٹھانے کے لیے. اب وہ کہیں گے تو پھر یہ جائے گا کیسے جہنم میں؟ یہ جائے گا کیسے؟ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تیرے لیے جہنم مقرر کی ہے. یہ الفاظ سن کر جہنم میں کود جائے گا. اب یار بتاؤ کہ انسان کیا اس سے بھی کم ہے؟ پھر یہ کہتا میں خلیفہ ہوں اس کا. ڈاکٹر کہتا ہے شوگر ہو گئی میٹھا مت کھانا.
लाख मीठा खिलाते रहे, नहीं खाएगा आदमी, है नहीं, पूछेगा इसमें मीठा तो नहीं है, और वो कह रहा है गुनाह छोड़ दे, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसके कहने में कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, डॉक्टर कहने में मीठा छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा। फिर ये दावा करता है क्या कि मैं उसका खलीफा हूं। ये दावा करना अगर लेकिन उनको तो बना ही दिया। वल्लस बिन्नल इंसान, अच्छा मजे की बात ये है कि ये खसारे में रहकर भी मुनाफे में, जब इसकी समझ में आ जाए। इब्लीस के बारे में बहुत कुछ कहा बदल हुआ, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जब इसको हुक्म होगा कि हम, ये नहीं कहा जाएगा तो पूछ जा, बल्कि इसको ये कहा जाएगा कि हमने तेरे लिए जहन्नम मुकर्रर कर दी, और ये उठेगा और कूद जाएगा। यानी कि तुम ये देखो वो गैर के हाथ से जहन्नम में भी जाना पसंद नहीं करता। तो इंसान की मोहब्बत किस कमाल की होनी चाहिए? हाँ आई ना समझ बात सिर्फ इतनी सी है, वही बात आती है क्या कि वो कर भी रहा है ना, उसको मार्फत है पर क्या कि मेरी मर्जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो इनकार कैसा? बंदा भी ये बात जानता है, लेकिन सरकश ये जानता है कि मेरी मर्जी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये तदबीर करके देख लेता है, कोशिश तो कर ही लेता है कि कर लूं कुछ। वो अलग बात है ना हो कुछ, लेकिन अल्लाह ने इसकी कोशिश में भी बरकत दी। समझिए ऐसा तो यानी क्या ऐसा है कि बंदे की जो दुआएं, उसी सवाल पे जो दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, वो उसकी कोशिश पर मुअल्लक कर दी जाती है, क्या करोगे तो मिल जाएगी यहाँ पर, वरना आखिरत में मिल जाएगी। ऐसा तो देखो कुछ दुआएं तो इसकी तदबीर की मोहताज होती हैं, और कुछ दुआएं इसकी तब्दील। ये तशीरा मसला इस्लाम की दुआ कबूल की 40 साल बाद उसका ये भी दिया कबूल कर ले मेरा इस्लाम क्या हाल है। ज़करिया इस्लाम को बशारत दे दी, रिश्ते भेजते बशारत दे दी तुम्हें बेटा होगा, 27 साल बाद दिया। हज़रत इब्राहिम की दुआ कबूल करी कि मगरिब को सूरज निकालेंगे, 5000 साल हैं 5000 साल बाद। और अभी मजीद कितने हज़ार साल लगेंगे। तो बात यही है कि वो जब चाहता है, अच्छा बंदों को बड़ा एहसान है उसका, लेकिन वो कहता है तू मांगता रहे। और एक बात है, हजरत मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह की दुआ, आप दुआ मांगा करते थे कि ए मेरे रब, मैं जैसा चाहता था तो मेरा वैसा बना, अब तू जैसा चाहता है मुझे वैसा बंदा बना दे। चलिए दुआ जैसे हदीस शरीफ में आता है कि एक सहाबी आप कर रहे होते के सामने दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला मुझे सब्र की तौफीक दे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، فرمایا تم نے مصیبت کو دعوت دی، اور اس کی سرکار میں تو صبر کی دعا کر رہا ہوں، فرمایا تو صبر کس پر کرے گا؟ مصیبت پر۔ تو اس کے بجائے شکر کی دعا کی تعلیم فرمائی کہ شکر کی دعا مانگو کہ اللہ مجھے اپنا شاکر بنا۔ کچھ ہمارے جیسے ورد میں کچھ دعائیں ایسی آتی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے، اور وہ جلالی دعاؤں میں آتی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بظاہر یہ معاملہ اس سے متصادم ہے، تو وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کی دعا، صبر مت مانگو۔ ہاں جب جیسے آ ہی جائے تو صبر کرے بندہ، دعا میں نہ مانگے کہ مجھے صبر کی توفیق دے۔ اور بعض جگہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے صبر کی، صبر اس چیز پر ہے اگر جہاں صبر کی تلقین آ رہی ہے تو یہ تصور ہو کہ وہ نعمتیں جو میں چاہتا ہوں مجھے نہیں مل رہی، اس پہ مجھے صبر آتا ہے۔ کیا صبر آتا ہے، جو نعمتیں میں چاہتا ہوں مجھے نہیں مل رہی۔ مجھے نہیں مل رہی، اور وہ نعمتیں جو کسی اور کو دے دی گئی ہیں اور مجھ تک نہیں ہیں، اس پہ مجھے صبر آتا ہے۔ تو یہ تمہیں حسد سے محفوظ رکھے۔ آئی نا سمجھ؟ اب ہر بات پہ صبر، اگر تم دعا مانگو گے صبر دے دے صبر دے دے تو مصیبت کو دعوت دینے والی بات۔ یہ ہے کہ مصیبت سامنے ہے تو پھر تو آدمی کرے دعا، اور زیادہ اپنے بلائے نہ پکڑا مصیبت تو مقابلہ تھا سامنے۔ آئی نا سمجھ؟ یہ بھی حکم کیا کہ جو صبر کی دعوت مانگ رہا ہے بلا بھی صبر دینا پڑے گا، کیونکہ صبر کے ساتھ تو خدا کا ماہیت ہے۔ اب کسی کے لیے راستہ شکر کا تو کسی کا صبر کا، ہر آدمی صبر کے راستے میں چل سکتا ہے۔ بہت خطرناک راستہ ہے، صحیح میں ہی ہے یہ کہ یا اللہ کیونکہ صبر کا جو راستہ ہے مقام رضا کا راستہ ہے، اور راضیہ کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے۔ حالانکہ بھیا تم مرتبے میں دونوں برابر ہے، صبر و شکر۔ مرتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے حدیث شریف کے روشنی میں دونوں برابر ہے، آسان نہیں، شکر والا معیت، لیکن وہاں نہیں ہے معیت، شاکرین میں نہیں ہے معیت، صابرین کے ساتھ۔ وہ کہتے ہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، شکر